الرحمن الرحيم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا اللہ. حدیث پاک کے درس میں ایمان کا تذکرہ چل رہا ہے اور مختلف احادیث ابواب آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئے. آج کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور انہوں نے وہ مشہور روایت بیان کی جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کئی شعبوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایمان اس کے ایک سے زائد شعبے ہیں اور بہت سارے شعبے ہیں، لیکن اس کا سب سے اعلیٰ اونچا شعبہ کون سا ہے اور سب سے ادنا یعنی آخری شعبہ اس کا کون سا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون بابا، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر دروازے ہیں، شعبے ہیں. 70 سے اوپر، 70 سمجھتے ہیں نا، 70 سے اوپر شعبے ہیں. فَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ان میں سب سے ادنا یعنی کم درجے کا جو شعبہ ہے وہ کیا ہے؟ إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، کہ راستے سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، دور کر دینا. وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور ایمان کا جو سب سے اونچا شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ شہادت کا اقرار ہے. یہ روایت بڑی مشہور ہے، معروف ہے، اور احادیث کے اندر کئی طرح کے عدد ذکر کیے گئے دوست. اسی کے نیچے روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اس میں لکھا ہے 64 بابا، کہ ایمان کے شعبے 64 ہیں، عدد متعین کر کے کہا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایمان کے شعبے 60 سے کچھ اوپر ہیں، یعنی 60 اور 70 کے درمیان ہیں. اور مشہور روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے شعبے 70 سے کچھ زائد ہیں، یعنی 70 اور 80 کے درمیان شعبے. اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس کا سب سے پہلا شعبہ ہے یعنی اعلیٰ شعبہ اس کو ذکر کیا، اور جو اس کا سب سے ادنا شعبہ ہے اس کو بھی ذکر کر دی. اعلیٰ شعبہ یہ بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ یعنی اقرار توحید، چونکہ وہ ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر تو بات چل نہیں سکتی. تو جب تک بندہ توحید کا اقرار نہ کر لے، کلمہ توحید نہ پڑھ لے، تو ایمان کے کسی بھی شعبے کے اندر یہ داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہو گئی بات. اور پھر فرمائے جو ایمان کا سب سے ادنا سے مراد یعنی جو انتہائی شعبہ ہے، آخری شعبہ ہے، وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اور دور کر دینا. اب ایک مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، ایمان کا اقرار کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی معاشرتی زندگی یعنی جو زندگی کے گزارنے کا سلیقہ ہے، طور طریقہ ہے، یہ طریقے بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صرف اخلاقیات کا نہیں دوستو. یعنی آج اگر ہم غور کریں اس پہ تو
ہر آدمی وہ ان باتوں کو جو ہمارے ماحول کی صفائی ستھرائی سے جڑی ہوئی ہے یا ماحول کے سکون سے، ماحول کے امن سے، نظم و ضبط سے، ترتیب سے، قانون سے، اصول سے، ان کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں، تو جو بھی بات کہے گا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھئی یہ ایک اچھے مسلمان کے اخلاقیات ہے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھے. جبکہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھنا صرف اخلاق نہیں بلکہ ایمان ہے، اس لیے کہ اس کو ایمان کا شعبہ فرمایا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اب ایک شخص مسجد آ رہا ہے یا مسجد سے گھر جا رہا ہے یا اپنے کام سے دکان جا رہا ہے، مارکیٹ جا رہا ہے، سودا خریدنے جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ بیچ راستے میں بچوں نے کھیلا ہے، کرکٹ کھیلی ہے اور پتھر چھوڑ کے چلے گئے، یعنی گویا راستے کے بیچ میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے. تو اب بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ ماں باپ ایسے ہیں اور بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، کوئی پوچھنے ہم تو اس میں وقت گزارتے ہیں نا، غیبتوں میں اور گالیوں میں اور باتوں میں، تو وہ چیز ہٹائیں نہ ہٹائیں لیکن یہ کہ غیبتوں میں وقت ضرور گزار دیں. جبکہ بحیثیت ایک سنجیدہ مسلمان کے پہلے انسان کیا کرے؟ جا کے اس پتھر کو ترتیب کے ساتھ دائیں بائیں گرا دے، رکھ دے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کو بچے نظر آئے کہیں بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، جمع ہے، تو ان کے ساتھ جا کر ذرا پیار سے ترتیب کے ساتھ بات بھی کر لیں، بشرطے کہ سلیقہ ہو. یہ ہے. یا یہ ہے کہ انسان جا رہا ہے، اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ درخت ہے، پودے ہیں، ان کی شاخیں بڑھ جاتی ہیں، نکل آتی ہیں، اور بعض شاخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کانٹے دار ہوتی ہیں، اس کے کانٹے ہوتے ہیں. تو اب جو گزرنے والا ہے اس کے کپڑے بھی الجھ رہے ہیں، اس کے ہاتھ بھی پھنس رہے ہیں، پیر بھی زخمی ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کو دیکھ کے بس گزر جاتے ہیں، دامن بچاتے ہوئے کوشش کرتے ہیں بس مجھے نہ لگے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کی مملوکہ چیز ہے یا میں اس کو کاٹوں گا تو وہ ناراض ہوگا، اس نے تو کئی دنوں سے اس کی خیر خبر نہیں لی. تو سمجھدار آدمی کیا کرے؟ کوئی بھی اسباب اختیار کر کے اس کانٹے دار جھاڑی کو، اس چیز کو وہ اس جگہ سے ہٹا دے، اس کو دور کر دے. اور زیادہ تر اس کی شکل عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم قبرستان جاتے ہیں مرحومین کی قبروں پہ، تو اب قبریں اتنی زیادہ قریب قریب ہوتی ہیں اور پودے اگے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. تو اس موقع پر بھی انسان آنے جانے والوں کے لیے اگر ان پودوں کی تراش خراش کر دے تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بالکل صحیح ہے اور کرنا چاہیے انسان کو. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس سواری ہے، سواری کسی بھی قسم کی ہو، لیکن اس کو اس انداز سے کھڑا کر دیا کہ اب آنے جانے والے بیچارے تکلیف میں، اور میرے اور آپ کے لیے تو شاید سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے، تھوڑا سا دن میں آپ ذرا اس راستے سے ذرا جائیں اور پھر آ جائیں، انسان کے سارے لطائف تازہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ایک گاڑی یہاں سے ہارن مار رہی ہے، ایک پیچھے سے مار رہی ہے، اور اتنے ہم لوگ مطمئن ہو چکے ہیں کہ پرواہ نہیں، جہاں لا کے گاڑی رکشہ بائک کھڑی کر دی بس وہ کھڑی کر دی. پھر اب وہ کنارے سے ہوتے 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 آدھی سڑک یہاں سے لے لی، آدھی سڑک یہاں سے لے لی، بیچ میں تھوڑا سا رستہ ہے، کونے پہ آپ کے علاقے کا بڑا ہاسپٹل ہے، آگے بہت بڑی آبادی ہے، لوگ کیسے آئیں گے جائیں گے؟ کچھ تو انسان کے اندر سنجیدگی ہو، کچھ تو شعور ہونا چاہیے نا، یا ہم کس رخ پہ چل پڑیں؟ پھر یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مستورات ہے، مریض ہے، ایمبولنس ہے، نمازی ہے، وہ آ رہے جا رہے ہیں، بس جس نے جہاں کھڑا کر دیا بس کر دیا اس نے، وہاں کوئی پرواہ نہیں ہے اس طرح.
تو یہ اسی وعید کے اندر شامل ہے دوست. یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں جو لا کر ہم نے بیچ کے اندر کھڑی کر دی. اب لوگوں کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے, لوگ پریشان ہو رہے ہیں, اس کا احساس ہونا چاہیے. یا اسی طریقے سے آئے اور بھئی وہ میں تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوڑتا ہوں, تکبیر اولیٰ کے لیے آ رہے ہیں, اور آئے اور بائک لا کر بالکل عین گیٹ کے سامنے یا اس انداز سے کھڑی کی کہ باقی آنے جانے والوں یا پارکنگ والوں کی جگہ بالکل خراب کر دی. اب مسجد بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. بھئی اتنا آپ کو تکبیر اولیٰ کا اور اپنی جماعت کا خیال تھا, آپ وقت سے پہلے آتے. جب آپ سستی کر چکے ہیں, اب باقی لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنے. گاڑی تسلی سے, سکون کے ساتھ, وقار کے ساتھ کھڑی کر دیں, جگہ پہ لگا دیں. پھر آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو نماز کا کتنا حصہ مل پاتا ہے, آپ اس کا دھیان کر لیں, اس کا خیال کر لیں. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو خادمین حارسین گیٹ پر ہوتے ہیں, وہ کہ کئی بائکوں کے اندر چابیاں لگی ہوئی ساتھی چھوڑ کے آ جاتے, یعنی بائکوں میں چابیاں لگی ہوئی, کئی چابیاں ہم تک دفتر بھی پہنچتی. یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں, یعنی اتنا پھر ہم بے احتیاط اور بے ترتیب ہو کے آ رہے ہوتے ہیں. اب یہی بائک کو چابی لگا کے چھوڑی اور پھر کوئی حادثہ اور معاملہ پیش ہوا, آدھا گھنٹہ باہر مجمع بنا کے اب فریاد کر رہا ہوں, جی میری گاڑی کوئی لے گیا, جی میرا کوئی رکشہ لے گیا, جی میری بائک کوئی لے گیا. یعنی ایک بے نظم زندگی کے عادی ہو گئے, بد نظمی کا شکار ہو گئے, اور ان معاملات کو دین اور ایمان سمجھ ہی نہیں رہے, اخلاقیات سمجھ رہے ہیں بس. تو اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, آج ان باتوں کی بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ان باتوں کا شعور, احساس اور ادراک یہ پیدا ہو جائے. لہذا راستے میں اگر ایسی کوئی تکلیف دہ چیز انسان کو نظر آئے تو پہلے اصل مالک کو متوجہ کریں کہ جی آپ نے غلط کھڑی کی ہے, اور اگر وہ نہ سمجھے, نہ سنے, تو بالکل اجازت ہے کہ اس چیز کو قانون کی ترتیب پر یا اپنے ترتیب کے ساتھ وہاں سے ہٹا دیا جائے. پھر وہ گمے, چوری ہو, کوئی اس کے ساتھ جو بھی کرے, چونکہ بدنظمی کا ارتکاب وہ کر چکا ہے. لہٰذا ان باتوں میں احتیاط اشد ضروری ہے. بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. کسی کے گھر کا دروازہ ہے, اس کے سامنے لا کے گاڑی بالکل پارک کر کے, لاک کر کے, شیشے میشے سب پیک بند کر کے وہاں سے چلے جائیں گے. اب آپ بیٹھ کے انتظار کریں کہ جی مالک کب آئے گا, کہاں سے آئے گا, کون ہوگا, اور ہم کیا کریں گے پھر یہاں پر. تو اس لیے آج یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر بنیادیں بنا چکی, اور جس کو کہتے ہیں ایک جڑ بنا چکی ہے, اور انسان اس پر کسی قسم کے سنجیدہ ہونے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. اور دین کا نام ہم جہاں تک چاہتے ہیں ہم استعمال کر لیتے. آپ دیکھیں نا, کوئی موقع آئے, محرم آیا, ربیع الاول آیا, کوئی اور موقع آیا, آدھی سڑکوں کو ہم بند کرتے نہیں کرتے دوست. سٹال لگا دیے, جھنڈے لگا دیے, 14 اگست کے سٹال لگا دیے. اب آدھی سڑکیں ہم نے لا کے اس میں بند کر دی. اب یہ مین شاہراہ ہے, یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ پوری کراچی کا وسط ہے, چاروں طرف کی سڑکیں یہاں سے جا رہی. وہاں بیٹھ کے سٹال لگا کر بیٹھ گئے. کسی کی مجال نہیں کہ دم مار سکے, اس لیے کہ آپ مار کے دیکھ لیں تو پھر آپ سے بڑا گستاخ بے ادب کوئی ہوگا نہیں, پھر اپنی جان بچانے کے لالے آپ کو پڑ جائیں گے. تو جس ہستی اور جس پیغمبر اور جن شخصیات کی نسبتوں سے ہم یہ سب کچھ آج کر رہے ہیں, ان کی زندگیوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کا وجود سراپا رحمت اور خیر ہے. اور جو فرما رہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا شعبہ ہے. ہم تکلیف دہ چیزوں کو بڑھاتے ہیں, خوب اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں اور اس پر دین کا لیبل اور عنوان لگا لیتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں, بزرگوں, ان معاملات میں احتیاط ہو. ہمارے وجود سے کسی انسانی وجود کو تکلیف نہ پہنچے,
نہ راستوں میں رکاوٹ ہو، نہ بیٹھنے اٹھنے کی جگہوں میں رکاوٹ ہو، نہ آرام اور مسجد اور عبادت گاہوں کے اندر رکاوٹ ہو، ہر چیز و ہر جگہ کو اس کا حق انسان دے دے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔